السلام علیکم۔ دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج میں بات کر رہی ہوں حضرت رابعہ بصری پر۔ حضرت رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ رابعہ کا معنی ہی چوتھی ہے۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، اور ان کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری کی ولادت ہوتی ہے، ان کے گھر تیل دیے میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ اس کو جلایا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے گھر کوئی اضافی کپڑا تھا کہ جس میں رابعہ بصری کو لپیٹا جا سکتا۔ حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل جو ہے نا مستعار لے لیں، لیکن وہ اتنے حیا رکھنے والے، اتنے شرم رکھنے والے تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، تو وہ پڑوسیوں کے دروازے تک گئے لیکن بغیر کچھ مانگے ہی واپس لوٹ آئے۔ اسی بے کسی اور بے بسی میں ان کو نیند آ جاتی ہے، اور رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مبارک دیتے ہیں کہ یہ نومولود بچی جو ہے نا، یہ تمہارے لیے انتہائی مبارک ثابت ہوگی، یہ اللہ کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو نیک اور سیدھی راہ پہ لانے والی بنے گی۔ آپ نے کہا کہ میرا پیغام امیر بصرہ کے پاس لے جاؤ، اور اس کو کہنا کہ ہر روز تم 100 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو، اور جمعرات کی رات 400 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو، لیکن اس بار جمعرات کی رات تم درود شریف کا ہدیہ بھیجنا بھول گئے تھے، لہذا اس کا جرمانہ ادا کرو۔ یہ کفارہ بھی 400 دینار ہے۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے، اور انہوں نے یہ پیغام امیر بصرہ کو پہنچا دیا۔ امیر بصرہ نے جب یہ بات سنی تو وہ خوشی سے دیوانے ہو اٹھے کہ میں یا رسول اللہ آپ کی نظر میں ہوں کہ نہیں۔ امیر بصرہ کے لیے یہ خوشی ناقابل بیان تھی کہ نبی آخر الزماں کی وہ نگاہ میں ہے۔ انہوں نے خوشی کے مارے 1000 دینار لوگوں میں تقسیم کیے، اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کی نظر کیے، اور کہا کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آنا۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کی والدہ انتقال کر گئی، اور اس اثنا میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور قحط کے دوران آپ رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں، اور رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں ایز غلام، ایز لونڈی فروخت کر دیا۔ آپ کا مالک انتہائی سخت مزاج کا ایک ظالم شخص تھا، جو بہت ظلم کرتا اور بہت زیادہ کام لیتا۔ اس کے باوجود رابعہ بصری سارا دن کام میں مشغول رہتی، اور رات کو اللہ کی عبادت میں، اور زیادہ تر وہ روزے سے ہوتی، اور وہ اپنا روزہ رکھتی۔ ایک روز رابعہ بصری رات کو اپنی عبادت میں مشغول تھی کہ رابعہ بصری کے مالک کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے کسی کی گریہ زاری سنی، اور وہ یہ آواز سن کر باہر نکل کے یہ دیکھنے چلا آیا کہ یہ گریہ زاری
کر کون رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سرمسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے کہ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، اور تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور یہ عبادت کا یہ منظر دیکھ کے رابعہ بصری کا مالک خوف سے کانپ اٹھا کہ ایک بندی رات کے اس پہر جو اللہ سے ہم کلام ہے، مالک اس قدر اللہ والی کنیز کو دیکھ کے دل میں یہ سوچا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مالکہ ہو اور میں اس کا غلام۔ اس سے خدمت لینی نہیں چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی اس قدر نیک بندی ہے، یہ اللہ کی اس قدر برگزیدہ بندی ہے۔ صبح جب ہوئی تو مالک نے رابعہ بصری کو بلایا اور کہا کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آج سے آپ آزاد ہیں۔ آپ چاہیں تو یہاں پر قیام کریں اور چاہیں تو جیسے آپ کا دل چاہے آپ ویسے کر لیں، لیکن جانے سے پہلے میری ایک درخواست قبول کریں کہ جس ذات سے، جس ہستی سے رات کے اس پہر آپ باتیں کرتی ہیں، آپ اس کو دل کا حال سناتی ہیں، آپ اس سچے خالق اور مالک کے صدقے میں نے جتنی بھی آپ کے اوپر کوتاہیاں کی ہیں، میں نے جتنی بھی آپ کو سزائیں دی ہیں، آپ کو تنگیاں دی ہیں، وہ سب چیزیں جاتے ہوئے مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ کے کرم سے رابعہ بصری آزاد ہو گئی۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ہے کوئی ایک پہلو، ہم ہر پہلو کا احاطہ کسی ایک ویڈیو میں ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کی تو زندگیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم ہر پل کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تو وہ بھی کم ہے، اور آج ہم نے آپ کو ان کی پیدائش کا دکھایا کہ وہ کتنے غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں اور کیسا مقام پایا انہوں نے۔ آج کل تو لوگ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کو ہی پوجنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ جو ہیرے اور لال گدڑیوں میں پیدا کرتا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے کہ ہمیشہ غریب گھروں میں اس طرح کے لال جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، اور میں پھر آپ سے دعا کی اپیل کروں گی، ہر روز دعا کی اپیل کروں گی کہ بچوں کی زمین کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے اس کے اوپر میرے ساتھ مل کر ضرور آمین کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو جلد حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔